تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ خواہش ہے کسی کام میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں. فرمانے لگے سلسلہ چلتا رہا، حضور کے دور میں تو نہ بڑھ سکا، بعد میں سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، لیکن دل میں پھر بھی یہی خواہش ہے کہ کوئی عمل تو ایسا کروں نا یار جس میں بڑھوں. فرمانے لگے بہت سے مقامات پہ کوشش کی لیکن نہیں کامیاب ہوا. میں نے ایک دن دیکھا کہ بے روزگاروں کی لسٹ لگی ہوئی ہے. آج لوگ امریکہ کی بات کرتے ہیں، برطانیہ کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ تو ہمارے گھر کی خوبی تھی جو وہ لوگ اٹھا کر لے گئے. یہ تو اسلام کی خوبی ہے، بے روزگار کو روزگار دینا، بچہ پیدا ہوا اور اس کا اسی دن سے وظیفہ لگ جانا، 18 سال تک اس کے تمام اخراجات ریاست کے ذمے ہیں، شادی بیاہ بچیوں کے یہ تو قاضی کے ذمے ہیں، اور اسی طرح آپ کو روزگار فراہم کرنا یہ تو اسلامی ریاست کے ذمے ہے، آپ کے ذمے تو ہے ہی نہیں ہے. مگر آپ نے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے، آپ نے جن لوگوں کو ووٹ دیا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اس نہج پہ نہیں لے کے آئے گے. وہ تو ایک ایک کر کے آپ کو قرضوں کے اندر ڈبوئیں گے، اور قرضہ ملتا ہے ایسے ناچتے ہیں، ایسے خوشیاں ان کو ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا مل گیا ان کو پتہ ہے موج میلہ ہم نے کرنا ہے اور اس قرضے کو اتارنا اس بے وقوف قوم نے ہے. وزیر کے بچے وزیر بن گئے اور تمہارے بچے کیوں جناب مقروض بن گئے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ ووٹ دینے والوں کو کیا ہو گیا؟ تمہارے بچے نسل در نسل پیدا ہونے والا بچہ بھی IMF کا مقروض ہے. کیوں جی مقروض ہے یا نہیں ہے؟ تو ابھی ووٹ لینے آئیں گے، پوچھ لینا ان سے. کیوں جی پوچھیں گے تو نہیں آپ ساڑی نالی بنا دو جی سارے ووٹ تو ہی نہیں جی، ہمیں گیس کا میٹر دے دو. سارے گھر کے بکاؤ قوم کے پھر ایسے ہی بکاؤ لیڈر ہوا کرتے ہیں، پھر ان کا حال یہی ہوا کرتا ہے. اس لیے تو میں گاہے بگائے عرض کرتا رہتا ہوں یہ ووٹ ایک شہادت ہے، گواہی ہے. آپ گواہی دے رہے کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، ملکی خزانہ بھی صحیح سنبھال کے رکھے گا، ملک بھی صحیح چلائے گا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. جس بندے کی سپورٹ کر رہا ہوں یہ اس کا اہل نہیں ہے، اپنے مفادات کے لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہو تو کل خدا کے دربار میں جا کے کیا جواب دو گے؟ ووٹ دیں ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے، پھر آئے گی تبدیلی یہاں پر. تو سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، لسٹ لگی ہوئی ہے، فلاں نبینہ اس کی خدمت فلاں صحابی، فلاں بیوہ اس کی خدمت فلاں صحابی، فلاں جناب معذور اس کی خدمت فلاں، فلاں یتیم فلاں فلاں اس کی خدمت کرنے والا فلاں صحابی. ایک خاتون کا نام لکھا ہوا ہے مگر آگے خدمت کرنے والا لکھا ہوا نہیں ہے. اتنا لکھا ہے کہ بیوہ بھی ہے، نبینی بھی ہے، اور اس کا کوئی سہارا نہیں، اور یہاں پر اس کا کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں، آگے نام نہیں لکھا. سیدنا فاروق اعظم فرماتے واہ بات بن گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11.5 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، ان کو کیا پتا، اب یہ کام میں کرتا ہوں. فجر کی نماز کے بعد اس بیوہ کے گھر تشریف لے گئے، جا کے کہا اماں جان میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اس نے پوچھا بیٹا تو کیا خدمت کرنا چاہتا ہے میری؟ اماں جان میں آپ کے گھر کی صفائی کروں گا، اماں جان میں آپ کے لیے کھانا لاؤں گا، یہ آپ کی ایک بکری باندھی ہوئی ہے اس کا دودھ دھو کے دوں گا، نکال کے دوں گا، اور آپ کے لیے پانی لاؤں گا کنویں سے. اس نے ساری باتیں سنی. اس نے کہا نوجوان مجھے نہیں پتا تو کون ہے، لیکن یہ سارے کام ایک آدمی صبح کر گیا ہے. اچھا کہتے میرے دل میں خیال بھی نہیں ہے وہ کون کر سکتا ہے. میں نے کہا چلو یہ کام تو نہیں میں کر سکتا، کم از کم پتہ تو کروں ہے کون. فرماتے ہیں اگلے دن فجر کی نماز کے فوراً بعد چلا گیا. تو میں نے کہا اماں جان آج تو تیری خدمت کر سکتا ہوں، آج تو تیرے گھر کی صفائی کر سکتا ہوں، آج تو میں تجھے کھانا لا کے دے سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں، وہ آدمی آ چکا ہے اور یہ سارے کام کر کے ابھی گیا ہے. بالکل اچھا. فرمانے لگے اگلے دن میں تہجد کے وقت اس اماں کے گھر پہنچا. میں نے کہا اماں جان آج تو پھر تیرے گھر کی صفائی کر سکتا ہوں، تیری خدمت کر سکتا ہوں. اس نے کہا وہ آدمی آ چکا ہے، میرے گھر کی صفائی کر چکا ہے، اور میری بکری کا دودھ بھی اس نے نکال دیا ہے، اور مجھے کھانا بھی دے دیا، وہ دیکھو ساتھ پڑا ہے. حال بتا وہ پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے چلو پتہ تو کرے کہ ہے کون.
فرماتے ہیں میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا کہ چاند کی چاندنی چمک رہی ہے، ایک آدمی جس نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا اور بغل کے اندر پانی کا مٹکا ہے اور بڑی تیز رفتاری سے آ رہا ہے، جب وہ دروازے سے گزرا میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، وہ چھڑانا چاہتا ہے، میں چھوڑتا نہیں ہوں، میں نے زور دے کر جب اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ وہ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ابو بکر صدیق تھا۔ میں نے کہا ہے جانشین رسول تجھ سے کوئی نہیں آگے بڑھ سکتا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اگر خلافت راشدہ کا دور اس ملک کے اندر آ جائے اور یہ حقیقی ریاست مدینہ بن جائے تو کوئی آدمی اپنے دکھوں کو لے کے در در پہ ٹھوکرے کبھی نہیں کھائے گا، بلکہ انصاف چل کر خود تمہارے دروازے کے اوپر آئے گا۔ ہمارے یہاں تو انصاف کا یہ عالم ہے، بندے کو پھانسی لگے 5 سال ہو گئے، کیس اب اس کا چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، کسی کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے، کیس اب چل رہا ہے، اب کیا اس کو قبر میں جا کے تم نے سزا دینی ہے یا قبر میں جا کے اس کو رہائی دینی ہے؟ کیا عجیب ملک بنا اسلام کے نام پر، اور انصاف کے اگر نمبر دیکھیں تو 121ویں نمبر پر ہے ماشاءاللہ ہمارا پاکستان۔ جن کو ہم جہنمی کہتے ہیں، کافر ہیں، ان کا انصاف پہلے نمبر پر، اور جن کا منشور یہ اسلام ہے، انصاف ہے، ان کے انصاف کا یہ عالم کہ 121ویں نمبر کے اوپر۔ اور جب کوئی ملک ختم ہوتا ہے یاد رکھنا سب سے پہلے وہاں سے انصاف ختم ہوتا ہے۔ جہاں انصاف ختم ہو گیا سمجھ لو وہ ریاست ختم ہو گئی، گھر سے انصاف ختم ہو گیا، گھر ختم ہو گیا، بازار سے انصاف ختم ہے، بازار ختم ہو گیا، اور اگر ایوان سے انصاف ختم ہو گیا، عدالتوں سے انصاف ختم ہو گیا، آپ سمجھ لیں کہ وہ ملک ختم ہو گیا۔ یہ تو کوئی خدا کا فضل و کرم ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ورنہ جو ہمارے کرتوت ہیں اس کا انجام تو یہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین رسول، حضور کے جانشین ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، خاصاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ روزانہ نہ ملا کرو، اس سے دل میں وہ محبت نہیں رہتی، کبھی کبھی ملاقات ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں نا روز کا آنا جانا انسان کی قیمت کھو دیتا ہے، جہاں آپ روزانہ جائیں گے تو پھر وہ احترام بھی نہیں رہے گا، بلا تکلفی ہو جائے گی، بلکہ بعض جگہ پر تو آپ بوجھ بھی بن جائیں گے۔ تو کبھی کبھار آیا کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، حضور کے پاس نہیں بیٹھتے۔ حضور نے ایک دن فرمایا کیا ہوا میں ابو بکر کو نہیں دیکھ رہا، اگلی نماز میں پھر، اگلی نماز میں پھر۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گیا، دستک دی، میں نے کہا حضور ہر نماز کے بعد آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اسی وقت تشریف لائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا اللہ کے محبوب حاضر ہوں۔ حضور فرماتے ابو بکر کیا ہو گیا تمہیں کل سے نہیں دیکھ رہا؟ عرض کیا اللہ کے محبوب آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ کبھی کبھی ملا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ فرمایا ابو بکر یہ تیرے لیے تھوڑی ہے، یہ تیرے لیے تھوڑی ہے، میرا دل تو ہر وقت بے قرار رہتا ہے کہ تجھ سے ملوں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شیخ کے ساتھ تمہارا تعلق ہی ایسا ہو کہ شیخ بھی تمہارا عاشق ہو جائے، یہی تو اصل چیز ہے۔ عشق سیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر سے سیکھو، عشق الہی بھی ابو بکر سے سیکھو اور عشق مصطفیٰ بھی ابو بکر سے سیکھو۔ حضور فرماتے ابو بکر یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ تو اور لوگوں کے لیے ہے، تیرے لیے تو یہی ہے تو ہر نماز کے بعد مجھ سے مل کے جایا کرو۔ یہ ہے محبت، یہ ہے تعلق، اتنا پیار ہے حضور سے، اور حضور کو بھی ابو بکر سے اتنا پیار ہے۔ اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، سنائیں آپ کو